علی محمد صاحب، عمران خان صاحب جیل میں ہیں کیونکہ الیکشن کا زمانہ ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ اسی کویسچن پہ آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، بلے کا نشانہ آپ کا چھین لیا گیا ہے، آپ کی تنظیم بہت کمزور ہے، الیکٹیبلز اور اہم پارٹی لیڈر آپ کو چھوڑ چکے ہیں، اب آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن دعویٰ آپ کا ہے کہ الیکشن آپ ہی جیتیں گے، یہ کیسے ممکن ہے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر نائن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو بول نیوز پہ آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے، تو آپ کو خوش آمدید بول نیوز پہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں جو آپ نے فرمایا کہ خان صاحب جیل میں ہیں، تو وہ جو پرانا ہمارا ایک طریقہ کار تھا مروجہ کہ چیئرمین صاحب بڑے بڑے ضلعوں میں یا ڈویژنز میں جا کے بڑے جلسے کرتے تھے اور عوام نکلتی تھی، تو وہ تو ایک سلسلہ اس دفعہ نہیں ہو سکا۔ کوشش ہم نے کی، ورچوئل جلسہ وغیرہ کیا، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا دونوں دفعہ لنکس ڈاؤن ہو گئے یا کر دیے گئے یا جو بھی وجہ تھی، لیکن جب ہمارا ورچوئل جلسہ تھا تب پورے پاکستان میں انٹرنیٹ ڈاؤن تھا۔ تنظیم کی بھی حالت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے مجبوراً وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن ٹکٹیں ہم نے تقریباً میجورٹی جگہوں پہ دی ہیں۔ جس چیز کا ہمیں اطمینان ہے، جو آپ کے سوال کا مجھے ٹھوس جس کی بنیاد لگی وہ یہی ہے، اس کا جواب یہ ہے اطمینان ہمیں کیوں ہے، یہ آپ کا سوال۔ اطمینان ہمیں اس لیے ہے کہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے، اس سے بڑا اطمینان اور کیا ہوگا؟ تو سر یہ عوام کا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر جماعت آپ ہیں، 70 سے 80% عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سر عوام کے ووٹ کو بیلٹ تک پہنچانا اور پھر اس کے بعد نکالنا اور لانا وہ کیسے ہوگا جب آپ کی تنظیم اتنی مضبوط نہیں ہے، آپ کے پاس وہ اہم ترین لیڈرز نہیں ہیں، وہ الیکٹیبل نہیں ہیں جو یہ سائنس جانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کراچی کی جو رپورٹس آئیں، جس طرح کل ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کے کیمپ کے ساتھ وہاں کیا گیا ایک اور جماعت کے لوگوں سے، تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ وہ جماعت اب اس کام سے باز آ چکی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرانی عادتیں بڑی مشکل سے جاتی ہیں، اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ۔ لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور یہ کارکن اور یہ لوگ ہمارے اکیلے نہیں ہیں، اور ہر بات کا ایک وقت آتا ہے، یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا ضرور جواب لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے کارکن کو آ کے مارے، اس کا خون بہائے۔ ہمارے کارکن اگر اپنے کیمپ میں بیٹھے اپنا کوئی کیمپین کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے، کسی کو کیا اختیار ہے؟ جس طرح کل کراچی میں ہمارے ایک ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس کے کیمپ کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ مسئلے تو ہیں، لیکن سر اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو، اس کا فائدہ ہے سمپتھی ووٹ آپ کو پڑ رہا ہے بہت تیزی سے۔ پاکستان میں سمپتھی ووٹ جو ہے وہ بہت بڑا ٹرن کرتا ہے سر، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو آپ کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، انتظامیہ کر رہی ہے، الیکشن کمیشن کر رہی ہے، یا مختلف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، تو سر یہ تو فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، یا آپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے، یا آپ سے ناراض تھے، وہ آپ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اس سے تو آپ کو سمپتھی ووٹ میں بہت بڑی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سر، کیا آپ اس سے خوش نہیں ہیں؟ ویسے تحریک انصاف کے ایک ایسے ممبر کے جس کے سامنے میں نے تحریک انصاف کے بہت سے بہار اور خزاں کے موسم بدلتے دیکھے ہیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ اپنے جماعت کے کارکنان کا خون بہتے ہوئے دیکھ کر پھر ہمیں سمپیتھی ملے۔ پہلے ہی قوم ہمارے ساتھ ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری آپ انشور کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور کوئی بھی جو ہے زور زبردستی نہ کرے، چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور ہو۔ امید ہے سر آپ کا الیکشن فیئر ہو رہا ہے اور ہو جائے گا؟ دیکھیں، نہ فیئر ہو رہا ہے اور نہ امید ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے توقع ہے، اللہ پہ امید ہے، کیونکہ جو حقیقتاً مجھے بڑا دکھ ہوا ان کا بہتا خون دیکھ کر کہ یہ کس کے پاس جائیں، کس کے پاس اپنا گلہ ہمارا کارکن لے کے جائے۔ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کون سا ادارہ ہے، کون سی عدالت ہے، کون سی جگہ ہے جہاں میری تحریک انصاف کا کارکن جا کے انصاف مانگے؟ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن آج ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ پاکستان سے محبت کی ہے، یہ جرم کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے ایک اور سوال کیا ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے، اور وہ بڑا بنیادی ہے۔
آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس الیکٹیبل نہیں ہے جن کو سائنس کا پتہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو آپ نے سوال کیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے دیکھیے میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہمارا سیکنڈ ٹیئر لیڈر یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ میں بہت سے ہمارے الیکٹیبل چھوڑ کے چلے گئے یا مجبوراً گئے یا خوشی سے گئے یا جو بھی گئے. وہاں ایک گیپ ضرور ہوا کینڈیڈیٹس کا جو ہم نے پر کیا ہے، لیکن ووٹ اٹھانے والی جو تنظیم ہوتی ہے، ووٹ نکالنے والی جو تنظیم ہوتی ہے، جو آپ کے گراس روٹ پہ، ولیج کاؤنسل پہ یا یونین کاؤنسل پہ یا تحصیل کاؤنسل پہ جو لوگ ہیں وہ آج بھی وہی موجود ہیں جو 2013 سے آج تک وہ بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. تو لوکل لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ، بازار میں، چوک میں، چوراہے میں ہماری کیمپین زور و شور سے جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.